عنوان ہے گواہان نبوت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ اللہ نے آپ کا انتخاب سب سے آخر میں کیا، آپ آخری نبی ہیں، ابھی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، آپ کی زندگی اور سیرت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور آپ کے وجود سے نکلتے ہوئے ایک ایک عمل کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنا ہے، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنانا ہے، تاکہ ایسی دنیا تک جب کوئی آدمی دنیا میں آئے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا عمل کیا ہے، میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں اس میں حضور کی بات کیا ہے، میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں اس میں حضور کا فعل کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج میں ایک جگہ مسکرانا چاہتا ہوں اور مسکرا کر بتانا چاہتا ہوں کہ مسکرانا یوں چاہیے، تو کیسے پتا چلے گا مسکراہٹ حضور کی کیسے تھی؟ یعنی جب مسکرائے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آئے تھے، اور مسکرائے تھے تو آپ کے لب کتنے کھلے تھے، اور جب مسکرائے تھے تو مسکراتے ہوئے آپ کی ادا کیسی تھی، اور رخسار پر اور چہرے پر وہ اثرات کیسے آئے تھے۔ یہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں آج رات سونا چاہتا ہوں مگر اس عمل کے ساتھ کہ حضور جیسے سوئے تھے ویسے سونا چاہتا ہوں، یا میں میدان میں نکلنا چاہتا ہوں اس طرز کے ساتھ کہ حضور میدان میں کیسے نکلے تھے ویسے نکلنا چاہتا ہوں، یا میں اس گھر میں اس مقام پر جا کر یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میں کیسے کروں، میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں جس طرح حضور نے کیا ہو، اور حضور کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہو، اور حضور کو گئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہو، اور یہ تلاش کر رہا ہو اور جستجو میں ہو کہ مجھے یہ عمل مل جائے تاکہ میں کر لوں، تو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ حضور کی نبوت تو قیامت تک ہے اور حضور کی رسالت تو قیامت تک ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہونی ہے، لیکن انہیں محفوظ کون کرے گا کہ یہ چیزیں محفوظ ہیں اور یہ اسباب محفوظ ہیں اور یہ سیرت محفوظ ہے اور یہ صورت محفوظ ہے، یہ محسوس کیسے ہوگا اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آج تک یہ معلوم ہو کہ یہ چیز یوں کی تھی، یعنی مسکرائے یوں تھے اور بولے یوں تھے اور اٹھے یوں تھے اور سوئے یوں تھے اور بات یوں کی تھی، اور بات بھی ایسی نہ ہو جس میں شک ہو جائے، بات بھی ایسی نہ ہو جس پر کوئی تردد ہو جائے، بات بھی مضبوط ہو، بات بھی مستحکم ہو، اس میں شک بھی کوئی نہ ہو، اس میں شبہ بھی کوئی نہ ہو، ہر ایک اس کو تسلیم بھی کرے اور ہر ایک کی سمجھ میں وہ بات آئے گی یہ کون ہوں گے جو یہ ساری بات بتائیں گے۔ تو اللہ نے رسول اللہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، آپ کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی پوری زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ لوگوں کو چنا اور ان کا انتخاب کیا، اور انتخاب ان لوگوں کا کیا جنہوں نے حضور کی ہر چیز کو نوٹ کیا، اور یوں نوٹ نہیں کیا، اللہ نے انہیں رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو پر گواہ بنایا، اور گواہ یوں بنایا کہ ہر چیز لوگوں سے کروائی اور نبی ہر چیز رسول سے کروائی اور لوگوں کو دکھلائی، لوگوں نے صرف دیکھی نہیں، اس چیز کو محفوظ کر لیا۔ ایک ہے محفوظ کرنا، محفوظ کر کے پھر اسے بیان کرنا، جیسے آج کا خطیب بخاری شریف پڑھ کر یہاں پر اس کا درس دیتا ہے، کوئی درس قرآن کے نام پہ درس دے رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہے، کہنے والا کہتا ہے کیا کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے۔ انہوں نے صرف درس نہیں دیا، ان نے صرف مسئلہ بیان نہیں کیا، حضور سے سیکھ کر سکھایا نہیں، بلکہ انہوں نے کیا جو حضور سے سیکھا اسے عمل کی دنیا میں لائے، صرف عمل کی دنیا میں نہیں لائے، زندگی کا حصہ بنا لیا، یعنی نصب العین بنا لیا، یعنی زندگی کا اصول بنا لیا، یعنی ضابطہ بنا لیا، بھائی دستور بنا لیا، منشور بنا لیا، اسے اپنی زندگیوں میں لے آئے، پھر
لے ہی نہیں آئے، باہر نکلے اور نکل کر کہا آ تجھے بتاؤں، دوسرے صحابی سے کہتے ہیں آ تجھے بتاؤں حضور نے وضو کیسے کیا تھا، پھر کلی کی اور کلی کر کے بتایا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر ناک میں پانی ڈالا اور ڈال کر کہا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر چہرے پر پانی ڈالا اور ڈال کر کہا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر پودوں سمیت اپنے بازو دھوئے اور دھو کر بتایا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر پاؤں دھوئے دھو کر بتایا وضو ایسے کیا تھا، بابا مسا کیا اور کر کے بتایا وضو ایسا کیا تھا، آ تجھے بتاؤں حضور یہاں سے کیسے گزرے تھے، پھر گزر کر بتایا حضور یہاں سے یوں گزرے تھے اور ایک جگہ جاتے جاتے بیٹھ گئے، کسی نے کہا بیٹھا کیوں ہے، کہا یوں نہیں بیٹھا، نبی کے ساتھ جا رہا تھا، حضور یہاں بیٹھے تھے یہ بتانے کے لیے کہ حضور یہاں بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، حضور نے یہ عمل یوں کیا تھا، یہ کر کے بتایا، بھئی زکاة یوں دی تھی دے کر بتایا، روزہ یوں رکھا تھا رکھ کر بتایا، عبادت یوں کی تھی کر کے بتائی، تہجد یوں پڑھی تھی پڑھ کے بتائی، اشراق یوں پڑھی تھی پڑھ کے بتائی، مسجد میں یوں داخل ہوئے تھے داخل ہو کر بتایا، تلوار یوں اٹھائی تھی اٹھا کر بتایا، گھوڑے پہ یوں بیٹھے تھے بیٹھ کر بتایا، سجدہ یوں کیا تھا کر کے بتایا، ہنسے یوں تھے ہنس کر بتایا، مسکرائے یوں تھے مسکرا کر بتایا، ریاضت یوں کی تھی کر کے بتایا، عمل یوں کیا تھا کر کے بتایا، کر کی زندگی یوں بنائی تھی بنا کر بتائی، صرف یہ نہیں بلکہ اس کا عمل کر کے دکھایا، ہر چیز کو محفوظ کیا، پھر دنیا جانتی ہے میں موقع پہ موقع یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آج جدید دور موجود ہے، جاؤ جا کر کسی سے کہو کسی محبوب کی پوری سیرت اور ادائیں محفوظ ہمیں دکھا دے، دنیا دکھاتی ہے کسی کی رات معلوم ہے تو دن معلوم نہیں، کسی کا دن معلوم ہے تو رات معلوم نہیں، کسی کی صبح معلوم ہے تو شام معلوم نہیں، شام معلوم ہے تو صبح معلوم نہیں، پورے عرض پہ ایک ہی ہستی ایسی ہے، زمین پہ بسنے والا ایک ہی پردے سے ہے، دنیا میں آنے والا ایک ہی شخص ایسے ہے، کائنات میں آنے والا ایک ہی رسول ایسا ہے، جس کی زندگی کا جس پہلو کو دیکھنا چاہے، تجارت کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، عبادت کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، معاہدے کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، جنگ کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، پیار کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، عبادت کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، جنگ کی زندگی دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، جس کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں، وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بابا یہ ساری چیزیں امت کو کیسے پتا چلی، بخاری کو کیسے پتا چلی، مسلم کو کیسے پتا چلی، ترمذی کو کیسے پتا چلی، نسائی کو کیسے پتا چلی، شیخ الحدیثوں کو کیسے پتا چلی، فقیہوں کو کیسے پتا چلی، ولیوں کو کیسے پتا چلی، کتبوں کو کیسے پتا چلی، ابدالوں کو کیسے پتا چلی، روسوں کو کیسے پتا چلی، شیخ الحدیثوں کو کیسے پتا چلی، قرآن دنیا کو کیسے ملا، عبادت دنیا کو کیسے ملی، ریاست دنیا کو کیسے ملی، صدق و وفا کی بات دنیا کو کیسے پتا چلی، ہر چیز محفوظ کیسے ہے، اس کا ایک ہی جواب آتا ہے، جو محفوظ نہیں ہے اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے محفوظ کس نے کیا ہے، جواب آتا ہے اسے محفوظ گواہوں نے کیا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ گواہ کون ہے، میں نے کہا پوچھنا چاہتا ہے اس کے سجدوں کے گواہ بھی وہی ہے، قیام کے گواہ بھی وہی ہے، رکوع کے گواہ بھی وہی ہے، عبادت کے گواہ بھی وہی ہے، جہاد کے گواہ بھی وہی ہے، تلوار کے گواہ بھی وہی ہے، نیزوں کے گواہ بھی وہی ہے، ذروں کے گواہ بھی وہی ہے، ذروں کے گواہ بھی وہی ہے، رات اور دن، قیام اور قعود، سجود اور فکر کے گواہ بھی وہی ہے، جنہوں نے اس کی ہر چیز کو دیکھ کر صرف گواہی نہیں دی، انہیں محفوظ کر دیا، وہ محفوظ اور مضبوط گواہی دنیا تک پہنچا دی۔ دنیا میں ایسے گواہ تاریخ کو نہیں مل سکتے، عدالت کو نہیں مل سکتے، جو اللہ نے رسول کو دیے، اتنے مضبوط گواہ دیے، جانے اٹھا دی، گھر-بار دے دیا، اولاد خاندان دے دیا، جس گواہی پر کھڑے تھے اسی پر کھڑے رہے، ایک
لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں، پوری کی پوری گواہی امت تک پہنچا دی۔ آج دنیا کا کوئی فرد دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر اگر سوال کرتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے، پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ نبی کی زندگی بتاؤ، سیرت سورت بتاؤ، ولادت رسالت بتاؤ، بچپن لڑکپن بتاؤ، جوانی شباب بتاؤ، علم و حکمت بتاؤ، تدبر بتاؤ، عظمت بتاؤ، رفت بتاؤ، کمال بتاؤ، اولاد بتاؤ، ازواج بتاؤ، بنات بتاؤ، زندگیاں بتاؤ، گھر بتاؤ، دسترخوان بتاؤ، عمارت بتاؤ، کھڑکی بتاؤ، دروازہ بتاؤ، لباس بتاؤ، پگڑی بتاؤ، چہرہ بتاؤ، اشارہ بتاؤ، نظارہ بتاؤ، عبارت بتاؤ، بچپن بتاؤ، جوانی بتاؤ، دوڑا بتاؤ، بیٹھنا بتاؤ، اترنا بتاؤ، حلیمہ بتاؤ، یعنی تائی بتاؤ، بکریاں بتاؤ، بستی بتاؤ، علاقہ بتاؤ، ہر چیز بتاؤ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، اسے بتا دیا جائے گا، کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پوری زندگی پوچھنے والا پوچھتا ہے۔ کیمرے کا زمانہ نہیں، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، ڈرون کا زمانہ نہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، جدید دور نہیں ہے، اخبارات نہیں ہے، رسائل نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز محفوظ ہے۔ کس نے محفوظ کیا ہے؟ میں نے کہا گواہوں نے محفوظ کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، وہ ہر چیز کے گواہ کون ہے؟ شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے، درختوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، گلیوں سے، محلوں سے ایک ہی آواز آتی ہے، اور آواز ہوتی ہے صحابہ 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 صحابہ